اچھا جی، تو یہ کیا تھا؟ یہ باغ ہے نا، مؤنث ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر غیر عقل چیز ہے وہ مؤنث میں آئے گی، مؤنث سمائی، ٹھیک ہے، حقیقی نہیں، سمائی۔ اب کیا ہے؟ فَأَصْبَحَتْ، وہ ہو گئی۔ اگر آپ اس کو بالکل کریکٹ ترجمہ کریں گے تو وہ بنتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ ہو گئی ایسے جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ کالصریم سارامہ سے ہی آ رہا ہے، یعنی کہ کٹائی کرنے والی وہی چیز، کالصریم کٹی ہوئی، آلریڈی کٹ گئی ہے۔ فتنادوا، پس وہ پکارے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو انہوں نے آوازیں دی۔ فتنادوا مصبحین، تو صبح ہوتے انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی۔ ان غدوا علی حرثکم، یعنی ان غدوا کا مطلب آ رہا ہے جو ہے صبح کو جانا، صبح سویرے پہنچنا، اسی سے ورڈ غدا، صبح کا کھانا، غدن، یہ سارا یہ ورڈ اسی سے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے چل پڑے علی حرثکم، حرثی کھیتی، حرث کا جو ورڈ ہے نا وہ بہت بار قرآن کریم میں آئے گا، جیسے ابھی میں بیٹے کو پڑھا رہی تھی سورہ شورا میں یہ ورڈ آ رہا ہے من کان یرید حرث الدنیا، حرث الدنیا یعنی کہ جو چاہتا ہے دنیا کی کھیتی اور جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، اس کے بارے میں اس یہ آیت تھی۔ تو حرثہ کا جو ورڈ ہے ہا را سا، 3 نقطوں والا سا، ٹھیک ہے، یہ کھیتی ہے، اس کو پکا کر، اس کو حفظ کر لیجئے، ٹھیک ہے، ایسے حرثکم، انہوں نے کہا چلاؤ کھیتی کو کاٹیں، اب تمہاری جو کھیتی ہے، حرثکم ان کنتم صارمین، اگر تم کاٹنے والے ہوں، وہی سارامہ سے، سارامہ صارمین کاٹنے والے، زیادہ سارے لوگ۔ اب آگے فن طلقوا، پس وہ چلے۔ اچھا، فن طلقوا کا ورڈ دیکھیے بھلا کس در سے آ رہا ہے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے ورڈ۔ طلاق کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، تھوڑا خطرناک ورڈ ہے، بہرحال طلاق کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، طلاق، تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑو، چھوٹنا، ٹھیک ہے نا، چیز کا نکلنا۔ فن طلقوا یعنی کہ نکلنا کسی چیز کا، چلو نکلو، اب یہ اسی سے ورڈ آ رہا ہے، طلق، طلقوا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آ رہا ہے فن طلقوا، چلو نکلو، وہ نکل پڑے، یعنی فن طلقوا وہ نکل پڑے، اور پھر کیا ہے وہم، اور وہ یتخافتون، خافہ سے آ رہا ہے یہ ورڈ، چھپی ہوئی چیز ہے، خفی سے، یعنی وہ آپس میں سرگوشیاں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چل پڑے۔ اللہ، اللہ کے، نہ، لا نہیں، یدخلن، یدخلا یعنی کہ داخل ہو، ہرگز نہ داخل ہو۔ اچھا، یہ بڑی پیاری بات ہے یہاں پہ، اللہ یدخلن یعنی کہ ہرگز ہرگز نہ داخل ہو۔ اگر آپ ہا کو کھول دیں نا، اس کو ہا کو علیحدہ کر دینا، پیچھے نون مشدد یعنی نون خالی بن کے نا اوپر شدہ پڑی ہوئی ہے، مشدد ہے وہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید، یعنی کہ آپ جو کہہ لیں مسٹ مسٹ مسٹ، 3 ٹائم مسٹ کہتے ہیں نا، تو یہاں پہ 2 ٹائم مسٹ انہوں نے کہا ہے، بالکل نہ آئے، بالکل نہ آئے، یوں کہہ لیں، سمجھ آ رہی؟ تاکید ضروری، جیسے لا یدخلن، لا یفعلن، اس طرح کے ورڈ آتے ہیں نا، یعنی کہ لازمی لازمی ایسا ہو۔ اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ہرگز تمہارے پاس آج کے دن الیوم علیکم مسکین نہ کوئی داخل ہونے پائے، یدخلن، سمجھ آ رہی میری بات کو؟ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے، جب بھی آخر میں نون مشدد آئے گی آخر میں ورڈ کے، تو جو ہے وہ اس کا مطلب تاکید، جیسے سورہ فتح میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی کہ یہ بڑی پیاری آیت ہے، آپ اس کو چیک کیجئے گا، یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 27 ہے، آیت نمبر 27 میں، 28 میں، سوری، ٹھیک ہے، 28 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا نا لَتَدْخُلَنَّ، اس میں آپ کو سمجھ آئے گی یہ ورڈ کھلا ہوا ہے، اور یہ بہت سارے مقامات پہ ہیں، لیکن فی الحال میرے اب ذہن میں یہی بات آ رہی تھی، تو میں اس لیے میں نے اسی کا ہی بتا دیا، حوالہ دیا، تو آپ چیک کیجئے گا، آیت نمبر 26 27 ان کو دیکھیے گا، وہاں پہ ہے یہ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی کہ تم لازمی داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں نے سے آپ کو ورڈ کو سمجھانے کے لیے آپ کو سورہ فتح کا حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیک کر لیجئے گا، سورہ فتح کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، علیکم تم پر مسکین، مسکین کا ہوگا یعنی کہ کوئی بھی مسکین نہ آنا، بے وغدو، اور وہ لب کے صبح صبح گئی، غدو علی حردین، غدو کا جو ہے وہ صبح کو جانا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہو چکی ہے، غدو یعنی کہ وہ صبح کو نکلے، علی حردین
ہر دن یعنی وہ قوت کی شدت اور ان غصہ اور حسد، یہ سارے میننگ اس میں آ رہے ہیں. ہر دن یعنی کہ قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اور یعنی ان کو مسکینوں پہ غصہ ہوگا، حسد ہوگا شدت کے ساتھ کہ وہ نکلے. اور پھر کیا تھا آگے؟ قادرین، قادر سے آ رہا ہے نا، پڑھتے ہیں نا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، قدیر ہے نا، قدیر قدرت رکھنے والا، یہ وہیں سے آ رہا ورڈ قادرین. وہ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس بات پہ سمجھ رہے کہ ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے. دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے نا، قادرین، ہم قادر ہیں اس چیز پہ کہ ہم اس کو کاٹ لیں گے اپنی کھیتی کو. اچھا جی آگے چلتے ہیں. فلما، پس جب راؤ یعنی ان سب نے، یعنی باغ کی طرف اشارہ ہے، اس کی طرف جا رہا ہے یہ جو ضمیر ہے. راؤہا، جب اس کو دیکھا. اب جنہ کا وہ باغ کا ذکر نہیں آ رہا، جنہ باغ ہے نا، اس کا نام نہیں آیا بار بار. کیا ہے؟ قالو، تو وہ بولے انا لضالون، بے شک ہم تو گمراہ ہو گئے. لدا وہی دلل سے ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم تو گمراہ ہو گئے. بلکہ ہم تو نحنو محرومون، ہم تو محروم ہو گئے ہر چیز سے. قالا، تو کہا اوسطہم کیا ہے؟ ہم وسط کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا اردو میں، ہے نا، تو امت وسط بھی کہتے ہیں نا، مڈل، درمیانی. تو یہ وہی ہے، ان میں سے جو درمیان والا تھا. اوسطہم یعنی کہ وہ ان میں سے، ٹھیک ہے، ان میں سے جو درمیان والا تھا وہ بولا علم، کیا نہیں، کیا، لم نہیں. ٹھیک ہے، کیا حروف نافی میں نے پہلے بھی بتائے تھے آپ کو ایک بار. لم، لن، ما، لا، اور لما، یہ سارے حروف نافی ہمیں آ رہے ہیں. لکھوائے بھی تھے میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے. تو انشاءاللہ اب یہ کیسے زبانی تھوڑا سا آپ کو تھوڑا ہلکا آئیڈیا ہو جائے گا. جیسے ہم بورڈ پہ لکھتے جائیں گے نا انشاءاللہ پھر اور اچھا رہے گا، اچھے سے سمجھ آئے گا. آگے چلتے. علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے تمہیں کہا تھا تم سب کو، لولا تسبحون، کیوں نہ، لولا کیوں نہیں تم لوگوں نے تسبیح کی. قالو، تو وہ بولے سبحانہ، پاک ہے، ربنا ہمارا رب، انا بے شک، کننا ہم، ظالمین ظالموں میں سے تھے. فاقبل بعضهم، پھر کیا ہے؟ فاقبل، ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے. اقبالہ کا جو ورڈ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کہتے ہیں نا استقبال کا ورڈ آپ کبھی یوز کرتے ہیں نا، اکثر ہم استقبال کیا، یہ وہیں سے آ رہا ہے اقبلہ. قبلہ یعنی کہ قبول سے کہتے ہیں نا، قبول، یہ وہیں سے یہ ورڈ ہے. اقبلتو یعنی کہ میں ملا، میں قابلتو میں ملا اپنے دوست سے، اس طرح قابلتو صدیقتی امس، کچھ اس طرح کر کے. پھر یعنی کہ ملنا اس چیز میں، یہ اس مفہوم میں آپ اس کو لیں گے. فاقبلہ، اب یہاں پہ آ رہا جو ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے سامنے، وہ آمنے سامنے ہو کے نا جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے. بعضهم، بعض، علی بعض، ایک دوسرے پہ. بعضهم یعنی ان میں سے بعض جو تھے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. یتلاومون یعنی ملامت کرنا، یتلاومون. قالو، تو بولے یا ویلانا، پھر کیا بولے؟ یہ واو اور الف آ رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے، سب بولے انا یا ویلنا، اے ہماری، یعنی کہ ہماری تباہی. ویل کا مطلب ہم نے پڑھا ہے نا، کہاں بھلا؟ سورۃ المطففین میں پڑھا ہے نا، ویل للمطففین، اور کئی جگہ پہ آیا. سورہ مرسلات میں بھی پڑھا تھا نا، ویل یومئذ للمکذبین، کتنی جگہوں پہ آیا ہے نا، ویل کا ورڈ ہے. اب دیکھیں وہی ہے لیکن تھوڑا سا گھوم کے آیا ہے، کچھ ادھر ادھر الفاظ لگے ہوئے ہیں مزید. ورڈ وہی ہے، ویلانا، ویل تباہی کو کہتے ہیں، ڈیزاسٹر، تو وہی یا ویلانا. اب انہوں نے یا کہہ دیا کہ ہائے، اے ہماری تباہی. ہو گیا کلیئر؟ انا کننا، بے شک ہم، کننا تھے، طاغین، طغا سے آ رہا ہے، سرکش، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے ورڈ، ہے نا. تو طغیانی جس سے آتی ہے نا، سمندر میں طغیانی آتی ہے، ہم کہتے ہیں اردو میں یوز کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ سمندر اب اوپر کو جا رہا ہوتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں طغیانی آ گئی. تو یہ وہیں سے ہے. طغا یعنی کہ سرکش ہو گئے تھے، اپنی حدوں کو توڑ کر باہر آ جانا، اپنی حد سے باہر چلے جانا. صحیح ہو گیا. آگے عصا، شاید کے، یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں حروف شرطیہ میں جیسے کچھ آتے ہیں. عصا، اب یہاں پہ آ رہا ہے کیا عجیب ہے کہ ربنا ہمارا رب، ان یبدلنا، یبدلنا بدل سے آ رہا ہے کہ وہ بدل دے، وہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ان یبدلنا یعنی ہمارے لیے وہ بدل کے دے دے، خیرم منہا، اس سے بھی بہتر، منہا اس سے بہتر، خیرہ بہتر، ٹھیک ہے نا، اس سے بہتر ہمیں بدل کے دے دے. انا بے شک ہم، الا اس کی طرف، ربنا ہمارے رب کی طرف،
راغبون، اور رغبت کرنے والے ہیں، رغبت یعنی کہ اس کی طرف جانے والے ہیں، ہم اس کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، انہوں نے توبہ کی۔ اچھا جی آگے، کذالک العذاب، اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہے، ولعذاب الآخرہ، اور یقیناً آخرت کا عذاب، اکبر یعنی سب سے بڑا ہے، اور یہاں پر عذاب سے پہلے جو لام آ رہا ہے وہ یقیناً کے لیے ہے، یعنی یقیناً آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے، اور اکبر یہاں پر اسم و تفضیل ہے، اور آگے ہے لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے ہوتے، ان للمتقین، بے شک متقین کے لیے، فور یہاں پہ آ رہا ہے، متقین کے لیے کیا ہے، ان کے رب کے پاس، ربہم، ان کے رب کے پاس کیا ہے، جنات نعیم، نعمتوں والی جنت ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، یعنی کیا ہم بنا دیں گے جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ان کو مجرموں کے جیسے، کا یہاں پر کل کا جیسے کہ، اور نجعل کیا ہے، فعل مضارع، جعل سے آ رہا ہے، یہ جعل، جعلتو میں نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، نجعلو ہم نے بنایا، تو اللہ فرما رہے ہیں یعنی کیا ہم بنا دیں گے یا کیا ہم کر دیں گے مسلمین کو جو اطاعت گزار ہیں مجرموں کے جیسے۔ ورڈ مسلم جو ہے 3 روٹ ورڈ سے آ رہا ہے، سین لام میم، سلامہ سے، اور اس کے معنی ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور مسلم کیا ہے، جو اللہ کی اطاعت میں اپنا سر جھکا دیتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے کچھ اور بھی خوبصورت معنی ہیں، جیسے امن و سلامتی یعنی پیس، اور جب ہم کہتے ہیں کسی پر سلام علیک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ اسی طرح سلیم کا ورڈ بھی اسی سے نکلتا ہے جو عربک زبان میں یوز ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو، سلیمہ بالکل بے عیب چیز۔ اور مجرمین جمع ہے مجرم کی، اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں جیم را میم، جرمہ، کل مجرمین یعنی مجرموں کے مانند، ٹھیک ہے۔ ما لکم، ما کیا، لا لیے، کم تمہارے، دیکھیں اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ کر رہے ہیں تو وہ جیسے رواں ترجمے والی بات نہیں بنتی، ایسا ہی ہے نا، تو اب اگر رواں کو ہم دیکھیں گے تو وہ کیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن آپ کو میں نے بتا دی کہ یہاں پہ لام کس لیے آ رہا ہے، کس معنوں میں، فور کے معنوں میں، لیے کے معنوں میں، یعنی تمہارے لیے کیا ہے، کیفا کیسے، تحکمون تم حکم دیتے ہو، کیفا بھی آپ ایز اٹ اس کو یاد کیجئے، کیفا کیسے، تحکمون تا اگر ہٹا دیں گے پہلے 2 نقطوں تا تو پیچھے کیا بچتا ہے، حکمہ، واو اور نون تو آپ کو پتہ ہے جمع کا سیغے میں آتے ہیں یہ، تو اب حکمہ جو ہے اس کا مطلب ہے فیصلہ دینا، حکم دینا، اور یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا حکم، یہ وہیں سے ہے، یعنی فیصلہ دینا، اور اس کی ارد گرد کتنے الفاظ گھومتے ہیں، حکمہ دانا ہونا، دور اندیش ہونا، حاکم بھی اسی سے بنتا ہے، حاکمہ، اور پھر حکومہ بھی اسی سے بنتا ہے، یعنی کتنے سارے الفاظ جو ہیں وہ اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور اس کا اصل مطلب کیا ہے، حکم کرنا، حکم دینا، فیصلہ کرنا، تحکمون تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، ام لکم کتاب، ام کیا ہے، حروف استفہام ہے، یعنی جیسے حمزہ بھی اور حل بھی، پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا کو، جو ہے حروف استفہام میں آ رہا ہے، یعنی کہ جن سے سوالیہ انداز جھلکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ وہیں سے، ام بھی اسی میں سے آتا ہے، ام کیا، لکم لیے، تمہارے، کتابن کوئی کتاب، فیہی جس میں ہے، تدرسون جس میں، یعنی کہ جس میں سے، تدرسون درسا سے، درسا پڑھنا ہے، تم سب پڑھتے ہو، اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے، تدرسون تم سب پڑھتے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے، ان لکم بے شک، ان لکم لیے، تمہارے، فیہی اس میں، لما، یہاں پہ لما جو آ رہا ہے نا، لام البتہ کے لیے اور ما جو کے لیے، ٹھیک ہے، لما تخیرون، تخیرون کا جو ورڈ ہے خا الف را، خارا، ٹھیک ہے، اس سے آ رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے پسند کرنا، منتخب کرنا، ایک شے کو دوسری شے پر برتری دینا، اور اسی سے ورڈ جو ہے خیر بنتا ہے، ہم یوز کرتے ہیں عام، ہے نا، خیر، اور خیر الناس بولتے ہیں ہم یہ، تو یہ جو ہے تخیرون بھی اسی سے آ رہا ہے، اور اس سے اور بھی بہت سارے ورڈ بنتے ہیں،
تخیرہ قرآن کریم میں بھی آئیں گے، اختارا اس طرح کر کے. تو اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، یعنی اب رواں ترجمے میں کیا آ رہا ہے؟ من چاہی باتیں، من مانی باتیں، اپنی پسندیدہ باتیں. ٹھیک ہے نا صاحب، مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب مختلف تراجم میں مختلف الفاظ یوز ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. پسند کرنا، منتخب کرنا، جو خارا کا جو روٹ ورڈ لے رہے ہیں ہم، اس کے معنی یہی آ رہے ہیں. اب یہاں پہ تخیرون یعنی وہ کتاب جس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں، تمہاری پسندیدہ باتیں ہوں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ام لکم، پھر وہی آ گیا ام، حروف استفہام. لکم کیا تمہارے لیے ہے، ایمان قسم، کوئی قسم، علینا ہمارے اوپر، بالغہ کا جو اچھا علینا کو میں بتا دوں ذرا. علینا آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہونا چاہیے. اگر اس کو ہم کھولیں تو کیا بنے گا؟ علا اور نون الف نا. ٹھیک ہے نا، علا عین لام یا پلس نون الف نا، علینا ہمارے اوپر. بالغہ سے یہ ورڈ آتا ہے. بالغہ ہم اپنے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، بلوغت پہ پہنچنا کہتے ہیں نا ایسے، تو یہ وہیں سے آ رہا ہے. بالغ ہو جانا ہم بولتے ہیں، یہ وہی ہے، وہی ورڈ ہے. بالغہ بلوغن پہنچنا، پھل کا پکنا، یہ سارے اس کے لغوی معنی میں آ رہے ہیں. پھل کا پکنا، پہنچنا، کسی چیز تک پہنچانا. اور پھر مؤنث کیا ہے؟ بالغہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کوئی تم نے ہم پر کوئی ایسی قسمیں ہم سے لی ہیں کہ جو بالغہ پہنچیں گی، یعنی اس دن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک پہنچیں گی یا نافذ ہوں گی. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں جی. ان لکم بے شک تمہارے لیے ہے، لما جو تم فیصلہ کرتے ہو، تحکمون یعنی جو تم فیصلہ دیتے ہو، سوچتے ہو. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. سلہم پوچھئے ان سے، یہ فعل حکم ہے، افرمیٹیو سینٹینس. اور سل کے روٹ ورڈز ہیں سین حمزہ لام. سآلا، جیسے پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے. سآلا اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا. سآلا فعل ماضی میں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آپ یہ پڑھیں گے یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. سآلا 3 روٹ ورڈز کو آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر اسی طرح سآلو، وہ سب پوچھتے ہیں، وہ سب سوال کرتے ہیں. اور سل ان سے پوچھئے. اگلا لفظ ہے ایہم. ایو اسماء موصولہ میں سے ایک اسم ہے، اور اسماء موصولہ کیا کرتے ہیں؟ 2 جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں کہ ان کا میننگ یعنی ان کا معنی واضح ہو جائے. جیسے ہم نے پڑھا الذی، اللاتی، الذین، اللذانی، ما، یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئیں گے. اور اسی طرح زعیم کا جو ورڈ ہے زعامہ سے آتا ہے، جس کا مطلب ہے کفیل ہونا، ضامن ہونا، جواب دہ ہونا. ٹھیک ہے. یہ سارے ورڈ آ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہے کہ کون اس بات کا ذمہ لیتا ہے، یعنی کہ جو تم باتیں یہ ساری سوچتے ہو اس کا ذمہ کون لیتا ہے. ام لہم، کیا، لہم ان کے لیے، شرکاء کوئی شریک ہیں، یعنی ان کے ساتھی جو ان کی مدد کر کے ان کو اچھا مقام دلوا دیں گے. آگے بات ہے فَلْيَأْتُوا، ان کو چاہیے کہ وہ انہیں لائیں، یعنی اپنے شریکوں کو لائیں. یأتو کا جو ورڈ ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں حمزہ، تا، وا. اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس کو آپ پڑھیں گے لیکن دوسری صورت میں، جیسے عطا. عطا کا مطلب ہے وہ آیا، لیکن جب عطا کے ساتھ با لگ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لایا. جیسے کہ آگے ورڈ آ رہا ہے فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، بس انہیں چاہیے کہ وہ لائیں اپنے شریکوں کو، اپنے ساتھیوں کو. اور آگے ہے ان، اگر، کانو وہ ہیں، صادقین وہ سچے ہیں. کانو یہاں پر ہے کا معنی دے گا، اگرچہ آپ گرامر میں اس کا معنی دیکھیں گے تو وہ بنتا ہے تھے، یعنی کانا وہ کرتا تھا، پاسٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن قرآن کریم کا یہ سٹائل ہے کہ وہ اس ورڈ کے معنی پریزنٹ میں لیتا ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یوم، جس دن، یکشفو، یکشفو کا ورڈ ہے کشفہ سے آ رہا ہے، یعنی ظاہر ہونا. کشفہ ظاہر ہونا. اور اسی طرح آپ سورہ زمر میں دیکھتے ہیں کاشفن، کاشف کا ورڈ بھی قرآن کریم میں آیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا ہے؟ کاشف دور کرنے والا،
مطلب بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ کشفا یوم یکشف یعنی ظاہر پیسو وائز میں فعل مجہول ہے. یوم یکشف عن ساقیوں، ان کا مطلب کیا ہے اباؤٹ، ساقیوں و یدعون، ساق کا مطلب کیا ہے پنڈلی، کھول دی جائے گی. اب دیکھیں آپ رواں ترجمہ میں کھول کا مطلب دیکھیں گے، لیکن اصل روٹ ورڈ جو اس کا معنی ہے لغت کے حساب سے کشفہ کا مطلب ظاہر ہونا، ٹھیک ہے. اکتشاف نہیں ہم کہتے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اکتشاف ہوا، ہاں، اور انکشاف بھی ہوتا ہے، لیکن اکتشاف کا بھی ورڈ آتا ہے، یہ وہیں سے آ رہا ہے یہ ورڈ، ٹھیک ہے. آگے کیا ہے وَيُدْعَوْنَ، اور وہ پکارے جائیں گے الی السجود. یدعون دعویٰ سے، یہ میرے خیال پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا، دعویٰ سے یعنی کہ دعا پکارنا، بلانا، ٹھیک ہے. دعا کرنا بھی اسی کا مطلب ہے، دعا کرنا. جیسے فدعا، اس نے پکارا، اس نے دعا مانگی، یہ سارے الفاظ اس میں آئیں گے. فدعا ربہ، جیسے سورۃ القمر میں آتا ہے نوح علیہ السلام کے لیے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اچھا، اب یہ یدعون وہ پکارے جائیں گے، پیسو وائز میں آ رہا ہے، وہ سب پکارے جائیں گے کہاں، کس کے لیے، الی السجود، سجدے کی طرف بلائے جائیں گے. اور کیا ہے فلا، پس نہیں، یستطیعون، استطاعت نہیں وہ رکھیں گے. دیکھیں یہ ورڈ جو ہے نا، یہ اگر یا ہٹا دیں، سین ہٹا وہ ہاں یا کو بس ہٹائیے تو استطاعت کا ورڈ آپ کو مل جائے گا، اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وہ طاقت نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے. خاشیتاً، یہ ورڈ خشع سے آ رہا ہے، خا شین عین. خشع کے معنوں میں کسی چیز کا پست ہونا، نیچا ہونا، عاجزی ہونا، یہ سارے الفاظ آئیں گے، اور اسی سے خشوع بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. خاشیتاً ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، ان کی نگاہیں، ہم ان کی نگاہیں، ٹھیک ہے. ہم کیا ہے ضمیر، یہ پیچھے تو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر اگین میں آپ کو ذرا یاد دہانی کے لیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات پکی رہے. ہم ضمیر ہے یعنی جمع کا، اور غائب کے لیے جو ہے. تو ابصارہم ان کی نگاہیں، ترہقہم، ترہقہ یعنی چھائی ہوگی، ہم ان پر ذلہ، ذلت و خواری. وقد کانوا، و اور قد یقیناً، کانوا تھے، یدعون بلائے جاتے تھے، پھر وہی ورڈ آیا یدعون، الی السجود یعنی سجدے کی طرف. اب یہاں پہ سجود جو ہے سجدہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سجدوں کی طرف ان کو بلایا جاتا تھا. وہم سالمون، اور وہ سالم، سالم کا یعنی کہ صحیح سالم تھے، بالکل درست، ٹھیک ہے، صحیح حالت میں ہونا کسی چیز کا، سالم ہونا، ٹھیک ہے. فذرنی، پس ذرنی چھوڑ دیجئے، نی مجھے، ذر چھوڑ دیجئے، نی یہ ساتھ جو یا لگی ہوئی ہے نا، وہ جو ہے وہ یا متکلم ہے، یعنی کہ مجھے چھوڑ دیجئے، پس مجھے چھوڑ دیجئے. ومن، اور جو یکذبو جو جھٹلاتا ہے اس کو، بہذا الحدیث یعنی اس، حاضہ کیا ہے اشارہ ہے، حدیث اس بات کو، کس کو یعنی قرآن کریم کو، ٹھیک ہے. سنستدرجہم، آپ دیکھیے اس ورڈ میں سین کا جو ہے وہ صیغہ فیوچر کے لیے استعمال ہوا ہے، ان قریب، جیسے ہم وہ ہے نا سیقول میں آ رہا ہے، تو یہاں پہ سین ان قریب، ہم نون ہم چڑھائیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اس ہم انہیں ان قریب آہستہ آہستہ یا کھینچیں گے، من سے، حیثو ایسی جگہ سے، لا یعلمون وہ نہ جانتے ہوں گے. اگلی آیت ہے و، اور املی، املی کا جو ورڈ ہے، املا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، املا کرنا، تو املا کیا ہوتا ہے لکھوانا، یہ سورۃ البقرہ میں بھی یہ ورڈ آیا لکھوانا کا، املا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کس کے لیے یہ آ رہا ہے، املی کا مطلب ہے عملی، املان سے یہ ورڈ آ رہا ہے عمر دراز کرنا، فائدہ اٹھانا، ڈھیل دینا. اب یہاں پہ کون سا ورڈ فٹ ہوگا، ڈھیل دینا، ٹھیک ہے. یعنی وَأُمْلِي لَهُمْ ان کے لیے یعنی ڈھیل ہے، ان کو میں ڈھیل دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. ان بے شک قیدی میری چال، قیدی یا کیا ہے یا متکلم میرا، ٹھیک ہے نا، میری، قیدی میری چال، متین بڑی مضبوط ہے، ٹھیک ہے. ام تسألہم، کیا تسألو
اب دیکھیں یہ جو ورڈ ہے نا تسالو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا سلہم، یہ وہیں سے آ رہا ہے. یہ سآلا سوال کرنا، پوچھنا، یہ سارے میننگ آئیں گے. سوال کرنا، پوچھنا، مانگنا. ٹھیک ہے، اب وہی آئیے سلہم. سل جو تھا نا فعل امر میں آ رہا تھا کہ ان سے پوچھیے. اب یہاں پہ آ رہا ہے ام تسألہم، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں. دیکھیں 2-3 معنی تھے نا، سارے اس میں آ رہے ہیں. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں. تسألہم یعنی کہ سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم اردو میں سوال کرنا کہتے ہیں نا، یہ وہی ہے. یہ اسی سے سوال بھی عربی کا ورڈ ہے، سوال. یہ اسی سے اس کا روٹ ورڈ یہی ہے، سآلا. ٹھیک ہے، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں اجرن، کوئی اجر. 2 زبر ہے نا، یہ نقرہ ہے، کوئی اجر. فہم پس وہ، مم مغرمن سے، مغرم تاوان یا کوئی جو ہے آپ کہہ لیں اس کو بوجھ. مثقلون یعنی دبے جاتے ہیں. مثقلون کہ یہ ان کو ثقل سے آ رہا ہے یہ ورڈ اگلا، ثقل. جیسے ہم کہتے ہیں نا بوجھ، یعنی کہ کسی تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں. ام اندہم، کیا اندہم، اندہ ان کے، ہم ان کے پاس، الغیب کوئی غائب کی چیزیں ہیں، یعنی کہ غائب کی کوئی خبریں ہیں. فہم پس وہ، یکتبون اس سے لکھتے ہیں. فصبر پس آپ صبر کیجیے. اب یہ کون سا، یہ بھی صیغہ آ رہا ہے فعل حکم. فصبر لحکم ربک، لیے حکم یعنی کہ فیصلہ، وہی حکم. ربی کا آپ کا رب، یعنی کہ اپنے رب کے فیصلے کا آپ جو ہے صبر سے انتظار کریں. ولا تکن اور نہیں، تکن تم ہو جانا. ٹھیک ہے، تکن تم ہو جانا. کصاحبی، اب دیکھیں پھر وہ کاف آ گیا نا. پیچھے میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو کل مجرمین پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے نا، افنجعل المسلمین کل مجرمین. اب یہاں پہ وہ کاف کس طرح آ گیا، وہی ڈنڈے والا، کصاحب الحوت. اب تو یعنی اس کی مانند نہ ہو جانا. صاحب کسی شخص کی جب بات کرتے ہیں، یہ وہ فلاں کسی چیز کا وہ کوئی سی حامل ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ صاحب مال ہم کہہ دیتے ہیں نا اردو میں، صاحب اولاد، اس طرح کر کے. یہ وہی چیز ہے صاحب کا، صاحب الحوت یعنی مچھلی والا. اب یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی. اذ نادا، جب نادا اس نے، نادا پکارا، یہ حرف ندا بھی ہے. پھر آگے کیا ہے، وہوا اور وہ، یعنی وہ ہوا کی جو ضمیر ہے وہ یونس علیہ السلام کی طرف جاری ہے. وہوا مکذوم، غم کی حالت میں ہونا، یعنی غم و اندوہ سے بھرا ہوا ہونا. لو کا مطلب ہے اگر. ٹھیک ہے، یہ حروف شرطیہ میں سے آتا ہے. اگر لا نہیں، ان تدارکا اگر اسے اس کے تدارکہ ہو اس کو، نعمت من ربی یعنی کہ اس کی رب کی طرف سے جو نعمت ہے اگر وہ اس کو نہ ملتی، وہ نہ پا لیتی اس کو، تو یقیناً من ربی لنبذ بالعراء، لنبذ تو ان کو ڈال دیا جاتا، بالعراء برے حال میں، یعنی بے خبر، بالعراء چٹیل میدان، یعنی میدان میں، زمین پر. وہوا مذموم یعنی پریشان کن حالت میں ہونا. اب اس کا ورڈ پھر سے ذرا اگر کھولیں تو کیا بن رہا ہے، لنبذ البتہ ہم ڈال دیتے، بالعراء چٹیل میدان یعنی کہ زمین، اور پھر وہوا اور وہ یعنی کہ برے حال میں، مذموم پریشانی کے حال میں ہوتے. فاجتباہ، اجتبا یعنی اجتبا سے یہ ورڈ آتا ہے، یعنی کہ اللہ نے پھر کیا کیا، ان کو چن لیا. فاجتباہ ان کو چن لیا، ربہ اس کے رب نے. ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، یونس علیہ السلام کی طرف. فجعلہ اور اس کو کر دیا، من الصالحین نیکوں میں سے. اجتبا سے آ رہا ہے یہ جو فجتبا کا ورڈ ہے. ذرا آپ کی نالج کے لیے آپ اس کو دیکھ لیں. جابا کا ورڈ اکثر نا، جیسے جابا کا یہ جیم الف جا بے، اس سے یہ ورڈ آ رہا ہے. ملک کو طے کرنا، عبور کرنا، یہ جو لغوی معنوں میں ہے. اور اجابہ جواب دینا. جیسے آپ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ دیکھیں گے یستجیب الذین، ہے نا، اس طرح کا ورڈ آئے گا. یستجیب یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کی دعا کو قبول کرنا. ٹھیک ہے نا، استجابہ. تو یہ جو ورڈ ہے نا یستجیب، یہ بھی آتا ہے. اور سورہ بقرہ میں بھی تو ہے،
اجیب دعوت الداعی کہ میں جواب دیتا ہوں، تو یہ وہیں سے آ رہا ہے اجتبا کا ورڈ، ٹھیک ہے، فجتبا ہو، یعنی کہ اللہ نے ان کی پکار کو سن لیا، ان کو چن لیا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور این یکادو۔ اچھا یہاں پہ ذرا ان کے بارے میں تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں آپ کو کہ یہ جو ان ہے نا حروف زائدہ میں سے آتا ہے، مثلا ان، ان، ما، لام اور لام جو ہے بعض اوقات وہ یہ جو ایسے آتے ہیں کہ ان کے ہم معنی جو ہیں خاص معنی نہیں لیے جاتے، محض تحسین کلام اور تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ کلام کی خوبصورتی کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات تاکید کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ان ہے آپ یوں کہہ لیں کہ حروف زائدہ میں سے آ رہا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ جو اگر عام پڑھنے والے کے لیے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ پڑھتا جاتا ہے پھر وہ مختلف آیات میں کہاں کہاں پہ وہ کس طرح فٹ ہو رہے ہیں پھر ان کو سمجھتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ان جو ہے یہ حروف نافیہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ نفی کے طور پہ بھی آتا ہے۔ اب پھر وہی بات ہے کہ جب وہ پڑھنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے پھر وہ پیچھے اس کے کانٹیکسٹ کے حساب سے جو ہے وہ پھر جاتا ہے۔ تو اگلا حرف دیکھتے ہیں، یکاد الذین کفروا، قریب ہے کہ یکادو یعنی قریب ہے کہ الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیزلقونک، لیزلقونک کا ورڈ جو ہے زا لام کاف سے آ رہا ہے۔ اگر پہلے لام کو آپ ہٹا دیں نا اور یا کو بھی ہٹا دیں، یہ یا مضارع کی علامت ہے نا، اس کو بھی ہٹا دیں، لام اور یا کو ہٹا دیں تو پیچھے بچتا ہے زا، لام اور کاف، زلقا، زلقن، ازلقا، یعنی پھسلانا یا پھسلانا، جگہ سے ہٹانا، دور کرنا، کسی جگہ کو پھسلنی بنانا، یہ سارے اس میں آ رہے ہیں، زلقا میں یہ آ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ وہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں، یہ لا یزلقون کا گویا کہ آپ کو پھسلا دیں گے، آپ کو ہٹا دیں گے، بی ابصارہم کس چیز سے، اپنی آنکھوں سے، ابصار بصر کی جمع، ہم لما سمعوا جب، سمعوا وہ سنتے ہیں، ذکر یعنی قرآن کریم کو، اور وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اِنَّهُ بے شک وہ لمجنون یہ تو ضرور دیوانہ ہے، یعنی یہ یہاں پہ لام تاکید کے لیے ہے کہ یہ تو لازمی دیوانہ ہے۔ وما، اب یہاں پہ جو ما آ رہا ہے نا وہ نفی کے معنوں میں آ رہا ہے۔ وہ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ آگے الا آ رہا ہے، وما اور ما نہیں ہوا وہ، یعنی یہ اشارہ ہے وہ الا مگر یہ ذکر للعالمین، یعنی یہ قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے کہ ہوا وہ کیا ہے، الا مگر یہ کہ یہ ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو یہ سورہ قلم کے الفاظ معنی الحمدللہ مکمل ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔